ایک تیسرا خیال یہ ہے کہ یہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کی اطاعت کا ایک امتحان تھا کہ اللہ نے جو ایک ذمہ داری عطا کی ہے اس نئی مخلوق کو، تو اب اس ذمہ داری کے عطا کرنے کے بعد اللہ نے جہاں فرشتوں کو ڈیمونسٹریشن دیا اس مخلوق کے علم کا، وہاں اس مخلوق کو ڈیمونسٹریشن دیا اطاعت کا، کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ سجدہ کرو، اور وہ سجدہ کر۔ یہ صرف ایک اطاعت کی ڈیمونسٹریشن تھی، ایک مظاہرہ تھا، عملی مظاہرہ تھا کہ دیکھو جب اللہ کا حکم آ جائے تو سجدہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں ابھی عرض کرتا ہوں اگلی بات کرنے کے بعد۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پر پھر سوال ہوتا ہے کہ حکم فرشتوں کو ہوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اس سے ایک گمان پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن قرآن میں اور مقامات پہ جہاں اس واقعے کا تذکرہ ہے، ویسے قرآن میں یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اعتبار سے اور ابلیس کا تذکرہ ہے، یہ تقریباً 7 مقامات پہ تذکرہ ہے، 6 مکی صورتوں میں، اور یہ واحد مدنی سورہ بقرہ ہے جس میں یہ تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو مکی صورتیں اس میں مدینہ میں ان آیتوں کے نزول سے بہت پہلے یہ بات 6 مرتبہ نازل ہو چکی تھی مختلف انداز میں۔ اب وہاں سورہ کہف کے اندر بھی یہ بات واضح ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی جہاں پر اسی واقعے کا تذکرہ ایک اور رنگ میں ہے، وہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ الفاظ واضح ہیں۔ اب پھر ایک اور مقام پہ یہ تذکرہ اس اعتبار سے کہ اللہ نے ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا کہ میں اس سے سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یعنی اس کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اللہ نے جو 3 مخلوقات جنہیں اللہ نے کانشیس عطا کیا ہے، ان 3 مخلوقات کا فرشتے، جن اور انسان، اور فرشتوں کی تخلیق میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا پچھلے سبق میں کہ یہ نور سے ہوئی ہے، روشنی سے، جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اور انسان کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے، پانی اور مٹی کے ملغوبے کے ساتھ۔ اور ہر مخلوق کا یعنی ان کی یہ جو الگ الگ تخلیق ہے الگ الگ میٹیریل سے، اس میٹیریل کی الگ ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ نے ان میں مختلف خاصیتیں رکھی ہیں، یعنی جو پوٹینشل گارے کی مخلوق میں ہے وہ پوٹینشل آگ والی مخلوق میں نہیں ہے، اور جو آگ والی مخلوق میں ہے وہ نور والی میں نہیں، اور جو نور والی مخلوق کی پوٹینشلز ہیں وہ ان دوسری دونوں میں نہیں ہیں۔ تو ہر مخلوق کے الگ پوٹینشلز ہیں، اس کی وجہ اس بناوٹ کی وجہ۔ اب ابلیس کا اس بات کا اظہار کہ میں بہتر ہوں کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اگر فرشتہ ہوتا تو وہ نور اس کی تخلیق ہوتی۔ اب اس پہ کچھ مفسرین نے پھر یہ خیال قائم کیا ہے کہ فرشتوں میں سے بھی ایک گروپ ایسا تھا جسے اللہ نے آگ سے تخلیق کیا۔ اب یہ آراء ہیں، یہ اپنے اپنے خیال ہیں، جو چیز واضح ہے اس کو سمجھنا آسان ہے کہ جب قرآن نے 2 مرتبہ اس بات کو واضح الفاظ میں تذکرہ کر دیا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اور پھر ابلیس کا اپنا مکالمہ کہ میں آگ سے تخلیق کیا گیا ہوں، میں اس سے بہتر۔ اب یہاں پھر یہ جو بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اب اس بات کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ پھر اس سے بھی تو بات یہی واضح ہو رہی ہے نا کہ حکم تو فرشتوں کا تھا سجدے کا، جنوں کو تو یہ حکم ہی نہیں دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کریں، تو یہ اگر جن تھا بھی تو یہ وہاں نہیں۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت یا اس سے پہلے جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی، اور وہ جن اس سے پہلے روایتوں میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ وہ زمین پر بھی آباد تھے، ان میں بہت سارے جن، اور ان میں خیر اور شر دونوں طرح کا مادہ موجود تھا۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ اس بات کو بھی فرشتوں کے اعتبار سے واضح کیا ہے، میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آیا کہ ابلیس نے انکار کر دیا اللہ کی بات ماننے سے، نعوذ باللہ، تو صفت کے اعتبار سے بھی یہ نہیں رہا،
یعنی تخلیق کے اعتبار سے بھی یہ فرشتوں کی کیٹیگری میں بھی نہیں ہے، اور اوصاف کے اعتبار سے بھی یہ وہاں نہیں ٹھہرا۔ تو اب جو جن پہلے سے تخلیق شدہ تھے تو وہ جن زمین پر بھی آباد تھے اور آسمانوں پر بھی آباد تھے۔ اب ان میں نے عرض کیا کہ خیر والے بھی تھے اور شر والے بھی تھے۔ تو خیر والوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس بہت ساری اپنی عبادت کی بدولت اس کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اب اس بات کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ جب کسی محفل میں کچھ بڑے اور ان کے ساتھ کچھ چھوٹے بیٹھے ہوں تو اگر بڑوں کو کوئی حکم جاری کیا جائے اور وہ اس پر عمل کریں تو چھوٹے بائی ڈیفالٹ پابند ہو جاتے ہیں، انہیں الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ یہ کام کریں، وہ بائی ڈیفالٹ اس حکم کے تحت آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دنیا کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں ایک پروٹوکول ہے کہ آفس میں اساتذہ بیٹھے ہیں، ایک اسکول کا ماحول ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں آفس میں اساتذہ بیٹھے ہیں اور پرنسپل کمرے میں داخل ہوتے ہیں، تو اساتذہ کو کوئی کہے کہ پرنسپل بڑے رینک پہ ہیں، آپ سارے تعظیماً کھڑے ہو جائیں کہ پرنسپل داخل۔ اب اگر اس آفس میں ٹیچرز کے علاوہ آفس بوائے بھی موجود ہے، کچھ 2-3 طلبہ بھی موجود ہیں، تو کیا وہ بیٹھے رہیں گے؟ اگر ٹیچرز کو کہہ دیا جائے گا کہ فلاں شخص آ رہا ہے بیچ میں، آپ سب نے تعظیم کے لیے، احترام کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، تو وہ جو طلبہ بیٹھے ہیں یا وہ جو آفس بوائے ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ سمجھے کہ جب اساتذہ کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ لوگ بائی ڈیفالٹ پابند ہو جائیں گے اس حکم کے کہ انہوں نے بھی کھڑے ہوں۔ تو ابلیس بطور جن وہاں فرشتوں میں موجود تھا، اور یہ واحد نہیں تھا، اور بھی جن ایسے تھے جو وہاں موجود تھے۔ تو جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو تو یہ جو دوسرے کم درجے کی مخلوق تھی یہ ویسے ہی اس حکم کے تحت آ گئی کہ یہ پابند، اور ان سارے جنوں نے فرشتوں کے ساتھ سجدہ کیا سوائے اس ایک ذات کے جس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کیا کیا؟ تکبر ہوتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور ایک خاص اصطلاح میں یہ حق کے انکار کو بھی تکبر کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ایک بات آئے اور اس کو کوئی شخص ماننے سے انکار کر دے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تکبر کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ کی بات کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو اب میں نے کہا تکبر کیا تھا، وہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ اس نے کس بات کا اظہار کیا، آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، یعنی اس نے سمجھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، یہ حقیر ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں، یہ تکبر ہے۔ اس نے اس اعتبار سے بھی آدم کو حقیر جانا اور اس اعتبار سے بھی کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ کی بات نہ مانی، تو یہ دونوں اعتبار سے تکبر ہے۔ اب بات، اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کافر موجود تھے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ پہلا کافر نہیں تھا۔ اب وہ بات سمجھیے کہ میں نے کہا کہ جن چونکہ پہلے سے موجود تھے، اس زمین پر بھی تھے، آسمانوں پر بھی تھے، اور ان میں خیر اور شر دونوں طرح کے جن موجود تھے، یعنی نیک بھی تھے اور شر والے بھی تھے۔ ابھی بات آسان ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ایک جن ابلیس کے جس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ کافروں میں سے ہو۔